کوئی بھی شخص ہو کسی کے کتنا ہی قریب، اگر وہ اس میں کسی طرح سے پایا گیا، میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے جان بوجھ کے کیا ہوگا، یہ لاپرواہی ہے لیکن مجرمانہ لاپرواہی ہے. ہم نوکری سے تو نکالیں گے اس کو، لیکن جو کرمنل پروسیڈنگز ہوتی ہیں، ایف آئی آرز درج ہوتی ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں، جیلوں میں ڈالنا پڑتا ہے، ہم وہ سارا کام کریں گے. میرا محکمہ ہے اور اس محکمے میں اگر کوئی چیز ہوئی ہے تو ڈائریکٹلی نہ صحیح ڈائریکٹلی میری ذمہ داری بالکل بنتی ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سولوشن ہے تو میں ضرور پارٹی لیڈرشپ کو بھی کہوں گا، سی ایم صاحب کو بھی کہوں گا کہ آپ مجھے ہٹا دیجیے اور یہ کوئی اور طریقے سے انکوائری کرا لیجیے اگر یہ سولوشن ہے. 20, 21, 22 اکتوبر کے قریب وہاں جو اسپتال انتظامیہ ہیں ان کے علم میں یہ آیا کہ کچھ وہاں پہ سسپیکٹ کیسز ہیں HIV کے. انہوں نے 22 اکتوبر کو ایک خط لکھا. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس ایک CDC 1 ایک شعبہ ہے جو HIV کے کیسز کو دیکھتا ہے پورے صوبے میں، اور بڑے فعال ہیں، بڑی تیزی سے اچھی طرح. 29 اکتوبر 2025 کو یہ کمیٹی بنا دی گئی اور اس کمیٹی نے اپنی جو رپورٹ تھی وہ 6 نومبر 2025 کو سبمٹ کر دی. لیکن اس میں ایک جو کمی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ ذمہ دار لوگ کون ہیں. جب میں نے پہلی میٹنگ کی تھی اس وقت 6 کیسز آئے تھے سامنے، پتہ چلا ہمیں. انکوائری کمیٹی نے جب اپنا کام کیا تو جب انہوں نے رپورٹ دی، تاریخ میں نے بتائی 6 نومبر کو، تو اس وقت ان کیسز کی تعداد 16 ہو چکی تھی اور یہ 16 کیسز پازیٹیو ہمارے پاس آئے اس وقت. اور انہوں نے اس وقت بتایا کہ 2 بچے ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے. ان 10 لوگوں کو شوکاز نوٹسز ایشو کیے. ایک اور انکوائری کمیٹی بنائی محتسب صاحب کے حکم پر. انہوں نے اپنی جو رپورٹ سبمٹ کی وہ انہوں نے کی 19 جون کو. اس میں ٹائم کافی لگا. انکوائری رپورٹ آئی، اس کے بعد ہم نے 37 افراد کو سسپینڈ کیا اور ان کے خلاف جو ہے ہم نے شوکاز نوٹسز جاری کر دیے. یہ میں بتا دوں کہ یہ 37 افراد وہ ہیں جن کو انکوائری کمیٹی نے بائی نیم ہم ان کو نامینیٹ کیا ہے اور ان کے اوپر رسپانسبلٹی فکس کی ہے. گورننگ باڈی کی میٹنگ میں ان تمام ممبرز نے 2 ارب روپے کا ایک انڈومنٹ فنڈ قائم کیا، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیسے 2 ارب روپے ہم صرف اور صرف کہیں اس کو انویسٹ کریں گے. اس سے جو پیسہ آئے گا ہمارے پاس وہ ان بچوں کی فلاح کے لیے، ان کے علاج کے لیے، ان کی فیملی کی سپورٹ کے لیے ہم خرچ کریں گے. یہ پیسہ اور کہیں خرچ نہیں ہوگا. تو یہ انیشیلی ہم نے کر دیا اور اگر اس میں کہیں ضرورت پڑی تو ہم اس کو مزید آگے بھی اس رقم کو اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑی. اس دوران میں یہ جو تمام متاثرین بچے تھے ان کی ٹریٹمنٹ جاری رہی. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ جو دوسری انکوائری کمیٹی جو بنی تھی اس نے آئیڈینٹیفائی کیا اس میں کہ 78 کیسز ایسے ہیں جو کنفرمڈ ہیں، جنہوں نے ان سے رابطہ کیا، جو ان سے رابطے میں آ گئے، جن کا ڈیٹا اویلیبل ہے. 5 افراد اور ایک جو میں نے آپ کو پہلے بتایا. تو ٹوٹل پہلی والی انکوائری رپورٹ اس کو ملا کے 6 افراد ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس علاقے میں ولی کا ہاسپٹل اور اس کے سراؤنڈنگز میں جو ویسینٹی ہے، جو آبادیاں ہیں، وہاں پر تقریباً کوئی انہوں نے جو اویئرنیس کیمپین چلائی اس میں تقریباً کوئی 11,600 سے زائد افراد کو انہوں نے اس میں بلایا اور تقریباً کوئی 10,474 شاید ایگزیکٹلی مجھے یاد ہو، 1-2 نمبر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن تقریباً 5,500 10,000 کے قریب افراد جو ہیں ان کی انہوں نے اسکریننگ کی ہے، ان کے ٹیسٹ لیے ہیں. اور اس کے نتیجے میں 120 جو افراد تھے وہ اس میں پازیٹیو آئے. 120 جو پازیٹیو آئے اس میں 81 افراد ایسے ہیں یا جو نمبرز ایسے ہیں جن کے والدین کے پاس سوشل سیکیورٹی کارڈ موجود ہے. لیکن باقی جو 39 ہیں وہ سوشل سیکیورٹی میں رجسٹرڈ لوگ نہیں ہیں، وہ انٹائٹل نہیں ہیں. تو ایک ازمپشن ہماری ہے کہ وہ کہیں اور سے کوئی علاج کرا رہے ہوں گے، کہیں اور سے ان کو شاید یہ انفیکشن لگا ہوگا، اس کا امکان ہے. وہ ولیکا میں آئے بھی ہوں گے علاج کرانے کے لیے، ہو سکتا ہے کسی طرح آ گئے ہوں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ولیکا میں نہ آئے. ڈانڈی میں جو ہمارا سوشل سیکیورٹی کا ہاسپٹل ہے وہاں پر ہم نے اسکریننگ شروع کروائی. وہاں پہ جو ART سینٹر ہے وہ لانڈی ہاسپٹل میں تو نہیں ہے، لیکن اس کے برابر میں ہی کوئی ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کوئی ایک بلڈنگ ہے، انہوں نے وہاں پر یہ اسکریننگ شروع کر دی. تو تقریباً کوئی 2,000 افراد کی اسکریننگ وہاں بھی ہوئی ہے.
اور اس میں 2000 میں سے 10 افراد جو ہیں وہ پازیٹیو وہاں پر بھی آئے ہیں. ہم یہ فارم تمام ان فیملی سے فل کروانا چاہتے ہیں جو اس وقت متاثر ہیں، جن کے بچے اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں. اور اس فارم کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو ہمارے پاس ڈیٹا ان کا ایگزیکٹلی آ جائے، اور اگر ان کو ہمارے ہاسپٹل سے یہ بیماری لاحق ہوئی ہے تب بھی، اور اگر کہیں اور، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو بچے آ گئے ہیں جو 120 ہیں ہم ان کا بھی علاج کرائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جو 39 ان کو چھوڑ دیں گے، نہیں، ہم ان کی بھی ٹریٹمنٹ کریں گے، ان کا علاج، ان کو بھی یہ بیماری ولی کا ہاسپٹل سے لگی ہو یا نہ لگی ہو، ان کو بھی ہم ایکول ٹریٹ کریں گے جو بچے ہیں. ہم جو کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا سیکریسی سے، خاموشی سے یہ فارم ہم ان سے بھروا سکیں اور یہ ڈیٹا صرف ہمارے پاس رہے تاکہ ٹھیک ہے. دیکھیں اس کے جو اثرات ہیں نا وہ بڑے بھیانک ہیں. جس فیملی میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں کسی فیملی ممبر کو HIV ہے تو سوشلی لوگ ان سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں.